اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ صحت و سلامتی کے ساتھ رہیں اور اچھے اچھے کام کریں، دنیا میں کامیاب و کامران ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں۔ آج ہم آپ کو اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں بتانا چاہ رہے ہیں، اور یہ اس بات کا یقین رکھیں کہ جس کو اللہ بلند کرنا چاہے اسے کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس کو اللہ گھٹا دے، اللہ ذلیل کر دے، اسے دنیا کی ساری طاقتیں بھی مل کے بلند نہیں کر سکتی اور نہ کوئی عزت دے سکتی ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول کو عزت دی ہے اور بہت بہت عزت دی ہے، ان کو سارے نبیوں کی سیل قرار دی ہے۔ پروردگار عالم نے جا بجا قرآن حکیم میں، توریت میں، انجیل میں اپنے نبی کی تعریفیں کی ہیں۔ دنیا لاکھ کچھ کرتی رہے، نہ لوگوں کے دلوں سے ان کی محبت کو مٹا سکتی ہے، نہ قرآن میں اور توریت و انجیل میں ان کے بارے میں لکھی ہوئی باتوں کو مٹا سکتی ہے۔ وہ عظیم ہیں، وہ عظیم رہیں گے، اور ان کا خاندان عظیم ہے، وہ بھی عظیم رہے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری سب سے یہ استدعا ہے کہ اپنے رسول کی بات کریں، ان کی عظمتوں کو پہچانوائیں۔ جو بھی زبان آپ جانتے ہیں، اسی میڈیا کا سہارا لے کے آپ اپنے رسول کی اچھی اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ بھی آپ سے خوش، رسول بھی آپ سے خوش، اور امام بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچائیں۔ ہزاروں باتیں ہیں، لاکھوں باتیں ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نے عہد کر لیا کہ ہم پہچانوائیں گے، ویسے تو اللہ نے پہچانوایا، اس کا رسول خود کافی ہے پہچانوانے کے لیے، ان کے اہل بیت کافی ہیں، امام اور امام زمانہ کافی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم میں سے جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہے، جانتا ہے پڑھنا، اور جون سی زبان بھی جانتا ہے، وہ اس چینل پہ اتنا زیادہ کچھ اپلوڈ کر دے، رسول کی باتوں سے بھر دے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کسی نہ کسی کے دماغ میں آ جائے، اور وہ رسول کی جو محبت کا حق ہے اس کو ادا کر سکے، اور اللہ بھی اس سے راضی اور رسول بھی اس سے راضی ہوں گے۔ جس کتاب میں سے ہم نے یہ آپ کے سامنے اپلوڈ کرنا شروع کیے ہیں یہ چینل پہ، تو یہ ہدیۃ الشیعہ، اور بہت بڑے عالم دین کی لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے جمع کی ہیں بہت ساری احادیث اس کتاب میں، جن کا نام آیت اللہ علی مشکینی ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے رسول کی جو ایک کے اوپر نصیحتیں، ایک عدد ایک کے اوپر، یعنی ایک نصیحت، ایک بات جو کی ہے، وہ سب سے پہلے انہوں نے بیان کی ہے، وہی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخشندہ فرمودات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رسول فرماتے ہیں، کیا کوئی ایسا نہیں ہے جو موت وارد ہونے سے پہلے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے؟ کیا کوئی اپنی مدت عمر کے خاتمے سے پہلے ہوشیار ہونے والا نہیں ہے؟ کیا پریشان کن دن قیامت سے پہلے اپنے لیے نیک عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا روح نکلنے سے پہلے کوئی اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا آخرت کے سفر سے پہلے کوئی اپنے لیے زاد راہ جمع کرنے والا نہیں ہے؟ کیا موت آنے سے پہلے کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا نہیں ہے؟ یاد رکھو، چشم بینا وہ ہے جو ہر وقت اپنے سامنے اچھائی کو مد نظر رکھے۔ یاد رکھو، گوش شنوا وہ ہے، یعنی سننے والا کان وہ ہے جو اپنے دل کو نصیحت کی بات سنائے۔ سبحان اللہ۔
یعنی پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرے پھر دوسروں کو نصیحت کرے۔ یاد رکھو مال کو بلا استحقاق خرچ کرنا اسراف ہے یا تبذیر ہے۔ یاد رکھو قیامت اور اپنی خواہشات کو مغلوب رکھنا سب سے بڑی پاک دامنی ہے۔ یاد رکھو قناعت اور اپنی خواہشات کو مغلوب رکھنا سب سے بڑی پاک دامنی ہے۔ یاد رکھو دنیا ایک ایسا گھر ہے جہاں زہد اختیار کیے بغیر کوئی سالم نہیں رہ سکتا، اور جو اس کی طمع کرے گا اس کی نجات نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو تمہاری جان کی قیمت جنت ہے، اس سے کمتر پر اپنی جان کا سودا نہ کرنا۔ یاد رکھو دنیا اپنے آخر کو پہنچ چکی ہے اور اپنے ختم ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ اس کی خوبی خرابیوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ بے شک دنیا کی جدید اور قیمتی اشیاء کف آب بن چکی ہیں۔ یاد رکھو تقویٰ کی سواریاں نرخو سواریاں ہیں، جن کی باغیں ان کے سواروں کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ اپنے سواروں کو جنت میں لے جائیں گی۔ اور گناہ کی سواریاں سرکش سواریاں ہیں، جن پر گناہ گار سوار ہیں، ان کے ہاتھوں سے لگامیں چھوٹ چکی ہیں، ان کے پاؤں رکاب سے نکل چکے ہیں، اور یہ سواریاں انہیں جہنم میں گرا دیں گی۔ خبردار آج تیاری کا دن ہے، کل مقابلے کا دن ہے۔ جیتنے والے کو جنت کا انعام ملے گا اور ہارنے والے کو دوزخ کی سزا ملے گی۔ یاد رکھو آج تم آرزو کا دن بسر کر رہے ہو، کل تمہاری روانگی کا دن ہے۔ جو شخص اپنے کوچ کے دن سے پہلے عمل کر لے گا اسے اس کا کوچ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یاد رکھو زبان انسان کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب سینے میں کچھ نہ ہو تو زبان میں قوت گویائی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جب سینے میں معلومات ہوں تو زبان خود بخود بولنے لگتی ہے۔ انسان کی زبان اس کی فکر کا پتہ دیتی ہے۔ یاد رکھو تہی دستی بدترین مصیبت اور جسمانی بیماری ہے، اور دل کی کجی جسمانی بیماری سے بڑی مصیبت ہے۔ یاد رکھو مال کی فراوانی بڑی نعمت ہے، اور اس سے بہتر تندرستی ہے، اور اس سے بہتر تقوی قلب ہے، یعنی گاڈ کانشیس ہونا، اللہ سے ڈرنا سب سے بہترین نعمت ہے۔ یاد رکھو جو شخص انجام پر نظر رکھے بغیر معاملات میں گھسے گا وہ اپنے آپ کو مصائب کا نشانہ بنائے گا۔ یاد رکھو عقل مند وہ ہے جو کسی معاملے کی ابتدا سے پہلے دور اندیشی سے کام لے۔ لوگو تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور تمہیں زاد راہ کے متعلق بتا دیا گیا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس زاد راہ کو اکٹھا کر لو جسے کل تمہارے کام آنا ہے۔ یاد رکھو جنت کی قیمت جہاد ہے۔ جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا وہ اپنے نفس کا صحیح طور پر مالک بنا، اور جس نے اپنے نفس کی معرفت رکھی خدا کے ثواب کا مستحق ٹھہرا۔ یاد رکھو شریعت دین ایک ہے اور اس کی راہ واضح ہے۔ جو ان راہوں کا راہی بنا اس نے نجات پالی، اور جو اس راہ سے علیحدہ ہو گیا گمراہ ہوا اور پشیمانی اٹھائی۔ یاد رکھو جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے سیکھنے سے آر محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص کی قدر و قیمت اس کا علم ہے۔ بیدار ہو جاؤ آج جب کہ زبانیں آزاد ہیں، جسم تندرست ہیں اور اعضاء اختیار میں ہیں، فضا کشادہ ہے، میدان وسیع ہے اور ہمت زیادہ ہے۔ عمل کر لو اس سے پہلے کہ جان نکل جائے اور موت واقع ہو جائے۔ عزیزان گرامی کتنی پیاری چھوٹی چھوٹی نصیحتیں، لیکن کتنے بڑے بڑے مفہوم لے کے رسول اللہ نے کیسے کیسے ہمیں سمجھایا ہے اس دنیا کے متعلق، یہاں سے کوچ کے متعلق، آخرت کے متعلق، عالم برزخ کے متعلق، قبر کے متعلق، جتنی راہیں ہیں سب واضح کر دیں
چھوٹی چھوٹی نصیحتوں میں بڑی بڑی باتیں کی ہیں۔ آئیے ہم اپنے رسول کے پیغام کو زندہ کریں، ہر زبان میں، ہر وقت، جہاں جہاں بھی ہم ہیں، جیسے جیسے بھی ہم سے ممکن ہو، ہم اپنے رسول کی عظمتوں کو، ان کی باتوں کو، ان کے اہل بیت کی عظمتوں کو بیان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتانا چاہیں گے۔